السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب فرمائیے۔ اور خیر، سوال یہ پوچھا جائے کہ اس دنیا میں بہت سی ناانصافیاں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اللہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس ناانصافی کو روک سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی وہ رکتی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ خدا میں یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ خدا کے وجود میں؟ نہیں، خدا کے وجود پہ جو ہے جب اتنی ناانصافیاں دیکھتے ہیں تو سوال تو اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ریشنل مائنڈ ہے تو وہ سوال تو اٹھے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یعنی آپ کے اس سوال سے میں یہ سمجھا ہوں کہ چونکہ ناانصافیاں ہیں لہٰذا خدا موجود نہیں ہے، اگر موجود ہوتا تو ناانصافیاں نہ ہونے دیتا، یہ مطلب ہے نا؟ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، اس میں ریشنل بنیاد پر ہی آپ کا جواب دوں گا۔ کیا خدا نے کہیں یہ بات کہی ہے کہ میں اس دنیا میں ناانصافی نہیں ہونے دوں گا اور اس کے باوجود ہو رہی ہیں؟ کیونکہ خدا کا کیا کام ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ خدا کی قدرت پر یا کسی کی بھی قدرت پر، مثلا میری قدرت پر آپ سوال اس وقت اٹھائیں گے جب میں یہ کہوں کہ میں یہ کروں گا اور میں یہ کر نہ پا رہا ہوں۔ جی جی جی، بالکل بالکل۔ اب اگر خدا نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی اس دنیا میں ناانصافی کوئی نہیں ہوگی بلکہ یہ دنیا جنت ہوگی، تب تو آپ سوال اٹھائیں گے کہ بھئی یہ جنت تو بنی نہیں، یہاں تو بہت بڑی ناانصافیاں ہیں۔ لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں تم اپنے اختیار سے زندگی گزارو گے، اچھائی بھی کرو گے، برائی بھی کرو گے، اس کا بدلہ میں یہاں دوں گا قیامت میں، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم شروع ہوگی۔ جنت میں جہاں کوئی برائی اور ناانصافی نہیں ہوگی، وہ آگے کی زندگی ہے۔ تو پھر اب اس دنیا میں ناانصافی کی موجودگی سے خدا کی قدرت پر سوال کیسے آیا؟ کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک جنت میں آسمانوں پر لوح ازل ہے۔ لوح ازل پر جتنی بھی مخلوق ہوں گی قیامت تک، ان سب کا بیورا لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کریں گی، صحیح، اور جی جی کتنا ان کو رزق ملے گا، کتنی زندگی ہوگی۔ تو ان کے گناہ بھی جو ہے اللہ کی رضامندی سے ہی ہو رہے ہیں۔ ٹھیک جی، تو کہیں نہ کہیں اگر وہ اللہ نے لوح ازل پہ لکھ دیا ہے کہ وہ بندہ گناہ کرے گا، تو پھر جو ہے اس کی سزا اس بندے کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ سوال دوسرا ہو گیا، یہ دوسرا سوال ہو گیا جو اس کا میں جواب دوں گا آپ کو، لیکن میں پہلے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ کلیئر ہوا کہ نہیں؟ آگے تو جب ہی بڑھیں گے نا۔ نہیں، وہ تو آپ کے بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے، تو پھر جب اللہ نے جو ہے کسی طرح کی ناانصافی سے بچانے کا وعدہ نہیں کیا ہے، تو پھر بندہ اللہ کو یاد کیوں کرے؟ ہاں، تو اب یہاں پر اس کا جو یہ آپ کا سوال پہلے سوال سے ریلیٹڈ ہے، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ تم مجھے اس لیے یاد کرو چونکہ میں پھر تمہیں ناانصافی سے بچاؤں گا، اس دنیا کی ناانصافی سے بچاؤں گا، اگر یہ کہا ہوتا تب تو تب بھی یہی سوال ہوتا۔ میں آپ کا سوال یہی ہے نا؟ جی جی، میرا سوال تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ ناانصافی سے وہ بچائے گا، تو پھر بندہ اللہ کو یاد کیوں کرے؟ میں وہ اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ قیامت کے دن ناانصافی نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ کہیں نہیں کیا کہ میں اس ہر طرح کی ناانصافی سے انسان کو بچاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا دنیا میں بچانے کا کوئی وعدہ دنیا میں بچانے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں تو امتحان کے لیے آئے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو پر ظلم کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں گے، ناانصافی کریں گے، ہر طرح کے معاملات ہوں گے،
اور ان کو جج کیا جائے گا. اچھا. اللہ تعالیٰ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اس نظام میں اللہ کبھی دخل اندازی نہیں دے گا. یہ اللہ کا اعلان ہے, ٹھیک ہے. اچھا. اور اللہ کا اعلان اس نے 3 جگہ قرآن میں کیا ہے. ایک جگہ سورہ احزاب میں, ایک جگہ سورہ فتح میں. اور اللہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, کہ تم اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام میں کاز اینڈ ایفیکٹ کے تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اچھا. تو جب اللہ نے یہ نظام پورا کائنات کا کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام پر, سسٹم پر سیٹ کیا ہے کہ ایک آدمی اگر برائی کرے گا تو سامنے والے کے ساتھ برائی ہوگی. آپ کسی کو ماریں گے تو سامنے والا مرے گا. ایک آدمی کسی عورت کا ریپ کرے گا تو اس عورت کا ریپ ہوگا. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ دخل اندازی نہیں دے گا کہ ایک آدمی ریپ کر رہا ہے لیکن ریپ نہیں ہو رہا ہے, ایک آدمی مار رہا ہے لیکن وہ سامنے والا مر نہیں رہا ہے. یہ نہیں ہوگا. جی جی, یہ نہیں ہوگا. جی, یہ اللہ نے خود اعلان کر دیا. اب اگر اللہ کی کوئی بات غلط ہو رہی ہو تو ہم سوال کریں, اس کی تو کوئی بات غلط نہیں ہو رہی. نہیں بالکل صحیح بات ہے. نہیں تو اللہ کا مطلب دنیا میں کوئی بس نہیں ہے. بالکل نہیں, یہ چیز غلط ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کا جو بس ہے وہ یہ ہے کہ جو نظام کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے وہ تو اسی کے بنائے ہوئے سے چل رہا ہے نا. یہ اگر کسی اور نے بنایا ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ بھائی اللہ کا تو بس نہیں ہے. اگر یہ نظام خود اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کے اندر نافذ کیا ہے کہ کاز ہوگا تو ایفیکٹ ہوگا, تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا بس ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب دیکھیے, اس کائنات کے اندر خدا کی مخلوق صرف ہم نہیں ہیں, اور بھی چیزیں خدا کی مخلوق ہیں ہمارے علاوہ. چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, وغیرہ وغیرہ, بادل ہیں, زمینیں, آسمان ہیں. یہ ساری چیزیں خدا کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں. سورج نکلے گا تو خدا کی مرضی سے ہی نکل رہا ہے, اور جب تک کہ خدا چاہیں گے نکلے گا, اس کے بعد سورج کی بھی لائف ختم ہونی ہے. لیکن سورج کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ مثلا ارادہ کرے بھائی کل نہیں نکلوں گا. ایسا کوئی اختیار سورج کے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ کل میں اپنی جاب پر یا اپنی تجارت پر نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں جائے گا, وہ اپنی مرضی ہے اس کی. تو یہ اختیار دینا ایک کو اور دوسرے کو اختیار نہ دینا, یہ خدا کے ہی کرنے سے ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ خدا کا اس کائنات میں کوئی بس نہیں ہے, یہ غلط ہے. اس کی یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ خدا کی ہی جو ہے وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کے لیے پھر اب آپ تیسرے سوال پر چلے گئے, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا خدا موجود ہے؟ اگر خدا موجود ہے اور وہ قادر مطلق ہے اور وہ اس کائنات کا خالق ہے تو پھر یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ہمیں نظر نہیں آ سکتی, نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے. ہاں, اگر آپ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے تو پھر سوال پھر یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ اب irrelevant ہو گیا. اب ہمیں جو بات کرنی چاہیے وہ خدا کے وجود پہ کرنی چاہیے, نہ کہ اس پر. نہیں دیکھیے کیا ہے کہ ایک نان بلیور اگر ہے تو وہ جو ہے خدا کی جو وجود ہے اس کو کیسے مانے گا کہ اس کے لیے تو ایک ریشنل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. I agree with you. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے جو آپ سے بات کہی وہ یہ کہی تھی کہ اگر آپ خدا کے وجود کو نہیں مانتے, مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نان بلیور ہوں, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, تو پھر ابھی تک کہ ہم نے جو بات کی ہے وہ ساری کی ساری irrelevant ہو گئی. ہمیں بات کرنی چاہیے تھی, میں سن لیجیے میری بات, ہمیں بات کرنی چاہیے تھی خدا کے وجود پر. اب میں آپ کو خدا کے وجود پر بات کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ. تو دیکھیے, ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں, اور ہمارا یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ سبسٹینشیٹڈ کلیم ہے, یعنی یہ مدلل ہے کہ اس کائنات کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی اس کو توڑ دے تو بات الگ ہے. کیا آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل ہے کہ کائنات کا آغاز نہیں ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے, کائنات کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے, جس چیز کا آغاز ہو اس کا آغاز کرنے والا بھی چاہیے کوئی نہ کوئی, یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا نہیں, یہ ضروری ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. اگر ورنہ پھر آغاز نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک.
اب اگر کوئی آغاز کرنے والے اس کائنات جس کا آغاز ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی آغاز کرنے والا ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس آغاز کرنے والے کا آغاز نہیں ہوا. یعنی وہ جو پرائم کاز ہے اس کا کوئی کاز نہیں ہے, وہ انکازڈ کاز ہے. وہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, وہ ماننا پڑے گا آپ کو, بالکل صحیح بات. چونکہ اگر وہ کاز جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کا بھی کاز ہو تو پھر اس کا بھی کاز ہوگا, پھر اس کا بھی کاز ہوگا, اور اسی طریقے سے چلتے رہیں گے آپ. اور یہ اس کو بولتے ہیں انفینٹ ریگریس, اور انفینٹ وہ چین رکے گی نہیں, اور یہ فیلسی ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑے گا. ہاں وہی میں نے کہا کہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن لینی پڑے گی. تو اب آپ رک جائیے. اب اگر آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی کاز ہے تو اس کاز کا, چونکہ وہ کائنات کا بنانے والا ہے آبویسلی, تو کائنات سے سپیریئر ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب جب وہ کائنات سے سپیریئر ہوا تو اس کے اندر کانشسنس بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. اب دیکھیے, آپ کے اس کائنات کے کاز میں کانشسنس بھی ہے اور وہ سپیریئر بھی ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ قل هو اللہ احد, وہ ایک ہے, کاز ایک ہوگا, دو نہیں ہوں گے. لم یلد ولم یولد, وہ خود کہیں سے پیدا نہیں ہوا ہوگا, یعنی اس کا کوئی کاز نہیں ہوگا, وہ ایٹرنل ہوگا. لم یلد ولم یولد. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہوگا, یعنی وہی بات کہ ایک اس کائنات کا کاز ایک ہی ہونا ہے, دو نہیں ہونا ہے. تو قرآن نے جو خدا کا جو ڈسکرپشن, جو اس کاز کا ڈسکرپشن بیان کیا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں. تو اس لیے خدا کے وجود سے کوئی مفر نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے خدا کے وجود کا کے علاوہ کوئی دوسرا ماڈل پیش کر دے. ٹھیک. اب جب خدا موجود ہے تو اس کے پاس قدرت کا ہونا ضروری ہے. اگر قدرت نہیں ہوگی تو اس نے کائنات پیدا کیسے کی بغیر قدرت کے؟ اچھا, اس کے پاس ارادے کا ہونا ضروری ہے. اگر اس نے ارادہ نہیں کیا تو پھر کائنات پیدا کیسے ہوئی؟ چونکہ کسی بھی کام کرنے کے لیے ارادے کا ہونا ضروری ہے. بالکل بالکل. تو اس کے پاس قدرت بھی ہوئی, اس کے پاس ارادہ بھی ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد کسی کام کو کرنے کے بعد, کسی مشین کو بنانے کے بعد, ایک انسان جب کوئی مشین بناتا ہے تو ایسا نہیں کہ مشین جو ہے اب وہ بس بن گئی, اب اس میں مینٹیننس کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, اس کو مینج کرنا بھی ضروری ہے. آپ اگر لیپ ٹاپ بناتے ہیں, کمپیوٹر بناتے ہیں, تو آپ اس کو مینج بھی کرتے ہیں کہ بھائی اینٹی وائرس وغیرہ اس میں ڈال دیتے ہیں, وائرسز نہ آئیں, سسٹم خراب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات کو بنایا, اور اس کائنات کے سروائیول کے لیے تدبیر ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ مدبر بھی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جب وہ قادر بھی ہے, مدبر بھی ہے, اور ارادہ کرنے والا بھی ہے, تو پھر کائنات میں اسی کا تو دخل ہوا, کسی اور کا دخل کیسے ہوگا؟ صحیح ہے, مان لیا. تو اب اگر آپ اس چیز کو مان رہے ہیں تو, اور یہ بھی آپ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا, کہیں بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس کائنات میں صرف سکون ہوگا, اس دنیا کے اندر صرف اور صرف انصاف ہوگا, کوئی آدمی کسی پر ظلم نہیں کر پائے گا. اگر یہ کہا ہوتا تو ہم کوشچن کرتے کہ اے اللہ تیرا کہا غلط ہے, لہذا تو اللہ نہیں ہے. لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا تمہاری مال اور اولاد میں کمی کر کے. تمہاری مال میں بھی کمی ہوگی, تمہاری اولاد میں بھی کمی ہوگی. جب یہ کہہ رہا ہے اللہ, تو مال میں کمی براہ راست ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. جب کوئی دوسرا آپ کے مال میں کمی کرے گا آپ پر ظلم کر کے, تو ظلم ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان کر دیا. ہاں, لیکن اللہ نے جنت کے بارے میں یہ کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ نہ ان پر خوف ہوگا وہاں پر, اور نہ ہی وہ کبھی غم میں ہوں گے. وہاں پر کبھی کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم جنت میں ہوتے اور ہم پر ظلم ہو رہا ہوتا تو ہم کوشچن کرتے اللہ سے. ہم دنیا میں ہیں, یہاں ظلم بھی ہے, انصاف بھی ہے, لہٰذا یہ کوشچن قدرت کے تعلق سے ارریلیونٹ ہے. اب آپ کا جو اگلا سوال تھا, اگر یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں. مجھے بتا دیجیے آپ یہ کلیئر ہو گئیں کیا؟ بالکل کلیئر ہو گئی. اب آپ کا جو اگلا سوال تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے لوح ازل میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, تو انسان جو گناہ کر رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے کر رہا ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا
آپ یہ بتائیے میں اس وقت کیا کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے؟ جی بات کر رہے ہیں آپ ہم سے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا. اور مجھے بھی شک نہیں ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور مجھ سے بات کر رہے ہیں. مجھے بھی آپ کے تعلق سے کوئی شک نہیں ہے. حالانکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے حال سے، یعنی ایک دوسرے کا جو پریزنٹ ہے، ہم اس سے مکمل طریقے سے واقف ہیں، ہے نا؟ واقف ہیں بالکل. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، میں آپ کے ماضی کو نہیں جانتا، آپ میرے ماضی کو نہیں جانتے. میں آپ کے فیوچر کو نہیں جانتا، آپ میرے فیوچر کو نہیں جانتے. چونکہ ہم اپنے فیوچر کو نہیں جانتے تو ایک دوسرے کے فیوچر کو کیسے جان لیں گے؟ بالکل بالکل ٹھیک. ہمیں صرف ایک یعنی زمانوں کی جو 3 یونٹ ہے، زمان کی جو 3 یونٹس ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ہم صرف پریزنٹ کو اچھی طریقے سے جان لیتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اپنے پریزنٹ کو جانتے ہیں بلکہ سامنے والے کے پریزنٹ کو بھی جان سکتے ہیں. جیسا کہ آپ میرے پریزنٹ کو جانتے ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو ڈیفینیٹو نالج حاصل ہے، آپ کو علم قطعی حاصل ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اچھا، اللہ تعالی جب ہر چیز کا خالق ہے تو وہ ٹائم کا بھی خالق ہے. جب وہ ٹائم کا خالق ہے تو ٹائم کے اندر تو نہیں ہوگا، وہ تو ٹائم لیس ہوگا. خالق اپنی مخلوق کے اندر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. تو ٹائم لیس ہوگا. جب وہ ٹائم لیس ہے تو اس کے سامنے ہمارا پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے میرا پریزنٹ ہے. بالکل. تو اگر میں آپ کے پریزنٹ سے واقف ہوں اور آپ میرے پریزنٹ سے واقف ہیں اور مکمل قطعی علم ہے آپ کو، تو کیا آپ کے اس علم نے، قطعی علم نے، میری فری ول مجھ سے چھین لی؟ نہیں. میں اپنی فری ول سے بات کر رہا ہوں. اگرچہ آپ قطعی طور پر جانتے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی فری ول سے بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ کی قطعی نالج، آپ کا قطعی علم میرے پریزنٹ کے تعلق سے ہے اور یہ میرے فری ول کو نہیں ہٹاتا ہے، نہیں چھینتا ہے، تو خدا کا جو قطعی علم ہمارے پاس پریزنٹ اینڈ فیوچر کے تعلق سے ہے وہ ہماری فری ول کیسے چھین لے گا؟ خدا کے پاس تو سارا اختیار ہے. نہیں، اختیار سے انکار نہیں ہے. خدا اور ہمارے بیچ میں بہت فرق ہے نا. بالکل صحیح ہے. میں نے اسی لیے تشبیہ نہیں دی ہے، میں نے صرف ایک نظیر بیان کی ہے. تشبیہ کے بغیر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ میں اور آپ، ہم صرف پریزنٹ جان سکتے ہیں، نہ پاسٹ اچھی طرح جانتے اور فیوچر تو بالکل جانتے ہی نہیں. فرق تو سب سے بڑا یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ تینوں زمانے جانتا ہے، ہم صرف ایک زمانہ جانتے. جی جی بالکل صحیح. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا اور بندہ جو ہے وہ ایک ہے. بغیر کسی تشبیہ کے میں نے صرف یہ بات کہی ہے کہ آپ کا جتنا بھی علم ہے میرے پریزنٹ کے تعلق سے ہے وہ 100% کریکٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میرا فری ول ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے خدا کا علم جو پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر کے تعلق سے وہ بھی 100% ایکوریٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی ہمارا فری ول ختم نہیں ہوگا، ہمارا اختیار ختم نہیں ہوگا. یہ ہے سمپل سا مسئلہ. مطلب خدا اگر کچھ چاہتا ہے تو ہم اس کے اگینسٹ بھی جو ہے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خدا اگر چاہے گا کہ ہم کچھ کریں تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا کچھ کرنا، گناہ کرنا خدا کے چاہنے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اصل میں عام لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، چونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے جو گناہ کیا وہ بھی خدا کے چاہنے اور اس کی مرضی سے ہوا، تو ہمارا کیا قصور؟ یہ چیز لوگوں کی غلط فہمی ہے. میں بتاتا ہوں کہ خدا کی مرضی سے مراد کیا ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ کو اختیار ملے. آپ کو اختیار ملا، اب آپ نے اس اختیار کا کہیں غلط استعمال کیا، کہیں اچھی طرح استعمال کیا، لیکن وہ اختیار ملا خدا کی مرضی سے. اس خدا کے دیے ہوئے اختیار کی بنیاد پر آپ نے اچھا کام یا برا کام کیا، لیکن کیا اپنے اختیار سے. لیکن میں نے جو برا کام کیا ہے اپنے اختیار سے، وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. خدا نے اپنا علم، بالکل صحیح ہے، میں سمجھ گیا ہوں. میں نے پہلے یہ بات کہہ دی کہ خدا نے اپنا علم جو اس کا فیوچر کے، ہمارے فیوچر کے تعلق سے علم ہے، وہ اس نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. ٹھیک.
اچھا اس کے لیے ہمارا فیوچر نہیں ہے. جی جی یعنی ہمارا جو وہ ٹائم لیس ہے, اس کے لیے کوئی بھی چیز پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. جی جی وہ ٹائم لیس ہے, بالکل صحیح. اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ مان لیں اگر ٹائم جو ہے جی جی میں وہ ٹائم سے بالکل الگ ہو کے دیکھ رہا ہے چیزوں کو. بالکل, یعنی اس کے لیے پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر ایسا ہی جیسا ہمارے لیے پریزنٹ. جی جی بالکل صحیح. تو اگر آپ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اس وقت آپ یہ لکھ دیں کہ میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کا لکھنا کیا میرے اختیار کو ختم کر دے گا؟ نہیں, بالکل نہیں. تو ایسے ہی خدا نے فیوچر تو ہمارے لیے ہے, خدا تو ٹائم لیس ہے. خدا نے اگر کوئی چیز لکھ دی ہے اپنے علم کے اعتبار سے کہ اس کے علم میں یہ ہے, میرے علم میں اگر کوئی بات ہوگی اور میں اس کو لکھ دوں تو بھی آپ کا اختیار ختم نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی بات ہے اور وہ لکھ دے تو ہمارا اختیار کیسے ختم ہوگا؟ مطلب وہ جو لوح ازل پہ لکھ دیا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے, میں نے اگر ہم اپنا اختیار سے جو نہیں, آپ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا اس وقت کا جو علم ہے کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, یہ مجھے علم ہے. اچھا, جب آپ کا یہ والا علم غلط نہیں ہو سکتا, اس کے باوجود میں اپنے اختیار سے بات کر رہا ہوں, تو پھر خدا کا علم کیسے غلط ہوگا؟ خدا کا علم بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. خدا کا علم جو ہے ہمارے پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر کو لے کر بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے, وہ غلط نہیں ہوگا. جیسے ایگزیکٹلی جیسے آپ کا اس وقت کا علم غلط نہیں ہوگا. مولانا صاحب ہم جو کچھ بھی فیصلے لیں گے وہ خدا کی مرضی سے لیں گے. خدا کے نہیں, میں یہاں آپ کو روکتا ہوں. یہ جو خدا کی مرضی ہے نا, اسی نے سب سے زیادہ کنفیوژن پھیلایا اس جملے نے. مرضی سے مراد کیا ہے؟ خدا کے دیے ہوئے اختیار سے لیں گے. اور یہ چیز ہاں, اور یہ چیز قرآن میں لکھی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کہ تم جو کچھ چاہتے ہو وہ اس لیے چاہتے ہو کہ اللہ نے چاہا کہ تم چاہو. جی جی یہی تو میں بتا رہا ہوں مولانا صاحب, یہی تو میرا سوال ہے کہ اگر میں جو ہے کچھ غلط کر رہا ہوں تو اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ کچھ غلط کریں. نہیں, اللہ یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ غلط کریں. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے اختیار سے کریں جو کچھ کریں. جی جی بالکل صحیح. اب آپ اور اللہ نے لوح ازل پہ لکھ دیا ہے کہ میں کچھ غلط ہی کروں گا, تو اب جو اللہ کا اختیار یہ ہمارے اختیار سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اب جو اللہ نے لوح ازل پہ لکھا ہوا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا ہوں, مجھ سے وہ کام ہو کے رہے گا. تو مجھ سے جو بھی برائیاں ہوں گی وہ پہلے لکھی جا چکی ہے, اور جو چیز پہلے ہی لکھی جا چکی ہے تو اس بات کی سزا پھر اللہ کیوں دے گا مجھے؟ میرے بھائی وہ پہلے اور بعد میں تو میرے اور آپ کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے تو پہلے اور بعد میں ہے ہی نہیں. جی بالکل صحیح. جب اللہ کو ہم نے ٹائم لیس مان لیا تو نہ اللہ کے لیے پہلے نہ بعد میں. جی بالکل صحیح. تو یہ ٹائم لیس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آلریڈی نوز ایوری تھنگ. ٹائم لیس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے, اللہ جو ہے زمانے کا, ٹائم کا پابند نہیں ہے, وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ اللہ فلاں سن میں تھا فلاں سن میں نہیں ہوگا. وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. اس کے سامنے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک کاغذ کے اوپر آپ 3 کالم بنائیں, ایک کالم کے اوپر آپ پاسٹ لکھیں, دوسرے پہ پریزنٹ, تیسرے پہ فیوچر, اور اس کاغذ کو آپ اپنی ٹیبل پہ رکھیں تو آپ تینوں کالمز کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شیٹ آف ٹائم بنائی ہے, اس میں پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے, فیوچر ہے, اور اللہ تعالیٰ تینوں زمانوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے تھا یا بعد میں تھا, سب ایک چیز ایک طرح سامنے ہے. تو یہ کوشچن تو یہ کوشچن کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب پہلے سے ایک چیز لکھ دی تو پھر میں اس کو کیسے بدلوں گا, یہ پہلے سے لکھنے تو جب ہوگا نا جب اللہ کے لیے پہلے اور بعد میں ہو. جی اللہ کے لیے پہلے اور بعد میں ہے ہی نہیں. تو اللہ کے لیے نہیں ہے لیکن بندوں کے لیے تو ہے. بندوں کو تو یہ بتایا جا چکا ہے نا کہ لوح ازل ہے, اس پر سب کچھ لکھا جا چکا ہے.
یہ بات تو آپ مانیں گے نا؟ بالکل میں مان رہا ہوں، اس چیز سے انکار نہیں ہے. میں نے اسی لیے آپ کو 2-3 مرتبہ اس سے پہلے مثال دی ہے کہ میں اگر مجھے آپ کے تعلق سے، میں دوبارہ آپ کو غور سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ اپنی اس نالج کو کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت آپ کی جو نالج ہے یہ 100% ایکوریٹ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس نالج کو آپ کاغذ پر لکھ دیجئے کہیں کہ بھائی یاسر ندیم مجھ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ لکھ دیجئے. تو اگر اس لکھنے کی وجہ سے میرا اختیار کیا ختم ہو جائے گا؟ ہم سے بات کر رہے، جی نہیں بالکل نہیں ختم ہوگا. میں نے لکھ دیا ہے، جی بالکل صحیح. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے لکھ دیا، لیکن اس سے یہ نہیں ہوا. دیکھیے پریزنٹ میں تو اب جو وقت نکل گیا تو میں نے لکھا ہوا ہے، تو اب یہ تو بدلا نہیں جا سکتا کہ آپ مجھ سے اس وقت بات کر رہے تھے اور میں نے لکھ دیا ہے کہ فلاں ٹائم آپ ہم سے بات کر رہے تھے، تو اب یہ تو نہیں بدلا جا سکتا. اب ہاں اختیار یہ ہے کہ آگے شاید آپ ہم سے بات نہ کریں، بالکل، یا فون کاٹ دیں، بالکل، یہ آپ کے اختیار میں، وہ یہ میرے اختیار میں ہے اور آپ کو نالج نہیں ہے. جی یہ مجھے نالج نہیں ہے، بالکل صحیح. آپ کو نالج نہیں ہے، لہٰذا آپ اگر لکھیں گے بھی تو وہ غلط ہو سکتا ہے. جی کیونکہ میں خدا نہیں ہوں. آپ خدا نہیں. مان لیجیے آپ کاغذ میں لکھیں کہ اب سے 5 منٹ کے بعد یاسر ندیم الواجدی مجھ سے بات کریں گے، اور مان لو میں بات نہ کروں تو آپ کا لکھا غلط ہو جائے گا. بالکل غلط ہو جائے گا. لیکن آپ خدا نہیں ہیں، آپ کو تو صرف پریزنٹ معلوم ہے، فیوچر تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. خدا کو تو تینوں معلوم ہے. خدا کو تینوں معلوم ہے، بالکل بالکل. تو اس میں مجھے بتائیے کہ کون سی چیز ریشنلٹی کے خلاف ہے ابھی تک کی جتنی بات ہوئی ہے؟ نہیں ریشنل تو یہی ہے کہ یہی پوری بات ریشنل لگتی ہے کہ جو چیز پہلے لکھی جا چکی ہے تو وہ تو بات بالکل صحیح ہے. اب جو بندے غلط کریں گے اس کا مطلب وہ چیز تو پہلے لکھی جا چکی ہے. پھر وہی بات ہو گئی، اب اس میں اللہ پہلے اور بعد میں کب میں نے بعد میں کہا، پہلے ہی کہا کہ وہ پہلے اور بعد میں اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. ہم بالکل یہ جو بھی کام کریں گے وہ اپنے اختیار سے کریں گے. بظاہر یہ چیز دیکھیں، تقدیر کا جو مسئلہ ہے نا یہ ہے بہت آسان، تھوڑا سا اس میں ذہن لگانا پڑتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ خدا کی کوئی بھی صفت ہو، کیا ہم مکمل طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. چونکہ اگر ہم نے خدا کو مکمل طریقے سے سمجھ لیا تو خدا محدود ہو گیا، اور خدا محدود نہیں ہے. ٹھیک، تو اس کی کسی بھی صفت کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا. یہ ریشنلی پروون ہے، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکسکیوز ہے ہماری طرف سے، یہ ریشنلی پروون ہے کہ خدا کی کسی بھی صفت کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا. مثلا خدا جو ہے مثلا خدا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے. اب سوال یہ کہ کیسے ارادہ کرتا ہے، وہ کیا چیز ہے اس کے پاس. مثلا ہمارے پاس ارادہ کرنے کے لیے دماغ ہے، دل ہے، خدا کے پاس کیا ہے ہمیں نہیں پتا. تو بتائیے کیسے سمجھیں کہ خدا ارادہ کیسے کرتا ہے. تو ایسے ہی قدرت جو ہے، تقدیر جو ہے، وہ خدا کی صفت ہے. جس طرح خدا کی دوسری صفات کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا، خدا کی اس صفت کو بھی مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا. ہاں زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت سمجھا جا سکتا ہے، جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. بالکل نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. یہ لیکن سوال نان بلیور کے لیے پھر وہی رہے گا کہ جو چیز سمجھی نہیں جا سکتی تو ہم اسے سچ مانے یا نہ مانے. آپ اس کو خدا کا نام دے سکتے ہیں. آپ نے میری بات نہیں سمجھی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا. نہیں وہ میں دیکھیے الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا، میں نے یہ کہا کہ خدا کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا. ہاں مکمل طور پہ انہیں نہیں سمجھا جا سکتا. اب جو چیز سمجھی نہیں جا سکتی ہے، مکمل کا لفظ ساتھ میں بولیے گا. جی مکمل نہیں سمجھی جا سکتی، اس کو لے کر تو کنفیوژن ہمیشہ بنا رہے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. مجھے بتائیے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں مثال دے دیتا ہوں کہ اس دنیا کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا کو کیا ہم نے مکمل طریقے سے سمجھ لیا؟ نہیں ابھی نہیں سمجھا. اچھا
ہم سمندر کی تہوں میں چلے گئے، لیکن ابھی تک سمندر کی تہوں میں کیا راز پنہا ہے ابھی تک کہ ہم وہی نہیں سمجھے. بالکل بالکل ابھی ہم نہیں سمجھے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں دنیا کے موجود ہونے کا یقین ہے کہ نہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ سمندر موجود ہے، دنیا موجود ہے، حالانکہ مکمل نہیں سمجھ رہے ہیں. ہاں لیکن ہمیں پتا ہے کہ سمندر ہے، سمندر ہے، سمندر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو ماننے اور جاننے کے لیے اس کا مکمل طور سے سمجھنا ضروری نہیں ہے. مکمل طور سے سمجھنا، اگر وہ جو ہے اس کا کچھ پارٹ ہمیں دکھ رہا ہے، موجود ہے، ٹینجیبل ہے، تب تو ہم اس کو مان سکتے ہیں. اب جیسے موبائل ہے، اب یہ کیسے ورک کرتا ہے شاید ہمیں نہ معلوم، لیکن یہ موبائل ہے کیونکہ ہم اس کو پکڑے ہوئے ہیں. اٹ از اے ٹینجیبل آرٹیکل. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تو اس میں کوئی گمان نہیں ہے، بالکل کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے. بالکل صحیح. جی. کیا کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں جب مانوں گا جب میں دیکھوں گا؟ کیا ایسا کوئی قاعدہ ہے؟ بالکل. کسی چیز کو جو ہے اس کا کاز، اس کا جو ایفیکٹ ہے، اگر ہم وہ چیز نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ تو مجھے محسوس ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. ہوا ہے، ہوا کو ٹھیک دیکھ ہے، نہیں پاتے بالکل صحیح. لیکن ہوا چلتی تو محسوس ہوتی. سب ایٹامک پارٹیکلز آپ نے دیکھیں کبھی؟ نہیں. موجود ہیں؟ موجود ہیں بالکل. بغیر دیکھے کیسے؟ ان کا جو ایفیکٹ ہے، ہاں ان کا جو ایفیکٹ ہے وہ موجود ہے نا، وہ ہمیں. جی بالکل صحیح. تو خدا جو کہ پرائم کاز ہے، اس کا یہ ایفیکٹ جو آپ کو پوری کائنات نظر آ رہی ہے موجود نہیں ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس چیز کا نام آپ نے خدا دے رکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ہو. مثلا کیا ہو سکتا ہے وہ؟ جیسے یہ جو کچھ بھی ہے، ایک نیچر اس کو کہہ سکتے ہیں. اٹ از جسٹ اے نیچر. اچھا. اور دنیا گھوم رہی ہے تو اس کا بھی ایک یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری ہے کہ کیسے دنیا چیزیں الگ ہوئیں اور ایک گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے وہ چیزیں ٹکی ہوئی ہیں. اور جیسے کیا ہے کہ آپ نے بتایا کہ خدا نے ساری چیزیں بنائی ہیں اور بڑا نظام جو ہے سسٹمیٹک وے میں چل رہا ہے. اگر سسٹمیٹک وے میں ہی چلتا رہتا ہے تو پھر اچانک یہ کہیں پر پانی بہت زیادہ باڑھ آ جاتی ہے، کہیں پر جو ہے بھوکمپ آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، ارتھکویکس آ جاتا ہے، کہیں پہ سوکھا پڑ جاتا ہے. تو کیا وہ نظام صحیح کام نہیں کر پا رہا ہے کیا؟ 2 سوال آپ نے کیے ہیں. میں پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ نہیں خدا نہ کہہ کر نیچر ہے، شاید یہ ہے نا جو اس کائنات کو جس نے بنایا ہے. نیچر سے مراد آپ کے لاز آف نیچر ہے نا؟ جی بالکل. تو لاز آف نیچر. اچھا بائی پروفیشن آپ کیا ہیں، تھوڑا سا جان سکتا ہوں؟ میں جاب کرتا ہوں. اب میں LLB ہوں. LLB ہیں بس، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا. دیٹس گریٹ. مجھے بتائیے کہ کسی لا کے لیے لا گیور کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. تو لاز آف نیچر کے لیے لا گیور کیوں نہ ہو؟ بالکل ہونا چاہیے. جب ساری دنیا کے ہم کسی ایسے قانون کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو، تو لاز آف نیچر کا ہم کیوں تصور کر رہے ہیں کہ ان کا بنانے والا نہیں ہے؟ جی ٹھیک نہیں، ہم بالکل. دیکھیے سوال یہ تھا کہ میں اس وجود سے انکار نہیں کر رہا تھا. سوال ایکچولی کیا تھوڑا سا شاید میں سمجھا نہیں پا رہا تھا. کیا تھا کہ جیسے ہم خدا کو بہت غفور الرحیم کہتے ہیں، لیکن کیا سچ میں وہ غفور الرحیم ہے؟ یہ سوال آپ نے نہیں کیا تھا مجھ سے. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے اس کو خدا کہہ دیا. وہ نیچر بھی تو ہو سکتا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے. تو میں نے اس پر کہا کہ بھئی نیچر سے مراد اگر آپ کی لاز آف نیچر ہیں تو لاز آف نیچر کے لیے کوئی نہ کوئی لا گیور ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح. تو لاز آف نیچر اس کائنات کا خالق نہیں ہو سکتا، ورنہ ایک آدمی ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ کسی چیز نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. جی
بالکل صحیح. اور کوئی چیز اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتی. بالکل بالکل. لا گیور از خدا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے جی لا گیور خدا ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ خدا کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہو تو وہ بتائیں. آپ کے پاس انسانیت کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. ٹھیک, کوئی دوسرا آپشن نہیں. اب آپ نے یہ کہا, دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ بھائی یہ کائنات میں ہم کہیں باڑھ دیکھتے ہیں, کہیں کچھ دیکھتے ہیں, اور کہیں کیا خدا کا نظام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے, آپ نے یہ سوال کیا تھا. جی بالکل بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ آج ابھی کانورسیشن میں شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ خدا نے اس کائنات کو کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام پر بنایا ہے نا. جی جی اچھا, کیا کہیں اگر باڑھ آتی ہے, زلزلہ آتا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو مجھے بتائیے خدا کے نظام میں گڑبڑی کہاں ہوئی؟ ہاں صحیح ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس پہ ایگری کریں گے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک مائنر کاز کینسل ہو کر جو میجر کاز ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ انٹرونشن ہوتا ہے. صحیح بات. میں اس کی ایک مثال سن لیجئے تاکہ آپ آسانی رہے. مثلاً آپ اگر آگ میں کود جائیں تو آگ آپ کو جلا دے گی, چونکہ آگ جو ہے وہ کاز ہے جلانے کا. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. لیکن اگر آپ فائر ریزسٹنٹ سوٹ پہن کر آگ میں کود جائیں جی جی تو اب آپ کو آگ نہیں جلائے گی. کیوں؟ بالکل. آگ تو جلانے والی ہے. کیوں نہیں جلا رہی ہے؟ وہ اس لیے نہیں جلا رہی ہے کہ جو بگر کاز ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے, اور وہ بگر کاز یہ ہے کہ آپ کے جسم پر فائر ریزسٹنٹ سوٹ ہے. بالکل صحیح. تو جو مائنر کاز ہوگا وہ کینسل ہو جائے گا, اس کا ایفیکٹ. صحیح ہے مولانا صاحب. تو بات جو لب و لعاب یہ نکلا, اور کافی مطمئن کیا آپ نے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ, کہ خدا کا وجود ہے اور خدا کا دنیا میں کوئی دخل نہیں ہے. نہیں یہ آپ نہیں یہ لب بلوب آپ نہیں نکلا. خدا کا وجود ہے اور خدا کا اس دنیا میں مکمل دخل ہے, اور وہ دخل یہ ہے کہ اس نے اس نظام کو باقی رکھا ہوا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کے. جیسے ہی وہ اپنا دخل ختم کر لے گا دنیا کولیپس ہو جائے گی. دیکھیے خدا نے لا کچھ بنا دیے ہیں اور اس کے بعد وہ کنارے ہو گیا ہے. خدا نظام اپنے آپ ورک کر رہا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کے رول پر. میں اس موضوع پہ میں نے کہا کہ خدا کا اب دنیا میں کوئی دخل نہیں ہے. کیا لا بنانے کے بعد لا کو انفورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ بالکل پڑتی ہے. اب پارلیمنٹ نے اگر کوئی لا بنا دیا تو وہ خود بخود انفورس ہو جائے گا, سب لوگ خود بخود چلنے لگیں گے اس پر, یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کو چاہیے؟ نہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جی, اور وہ جو ہے کہنے کا مطلب یہ کہ جو لا گریویٹیشنل فورس بنا دیا, کوئی چیز اوپر سے نیچے ہی گرے گی, یہ سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا, اور اب دنیا میں ان کا جو ہے دخل کوئی نہیں ہے. اس موضوع پہ میں نے کہا تھا, میں نے اسی کا جواب آپ کو دیا کہ حکومت اگر قانون بناتی ہے تو کیا قانون بنانے کے بعد حکومت کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے, یا وہ یہ کہتی وہ, یا حکومت کی یہ کوشش رہتی ہے کہ باشندے اور وہاں کی جو عوام ہے اس ملک کی وہ اس قانون کے مطابق چلے؟ حکومت کی تو کوشش رہتی ہے کہ اس کے مطابق چلے. تو حکومت کا اختیار اور اس کا عمل دخل اس ملک میں باقی رہتا ہے, اگرچہ قوانین, اور قوانین ہی نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشن بھی بن گیا ہے, کانسٹیٹیوشن بھی بنا ہوا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں لاز بھی بنے ہوئے ہیں. اس کے باوجود حکومت کا دخل رہتا ہے کہ لاز کو, کہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کیا جائے اور لاز کو انفورس کیا جائے. تو پھر خدا کے تعلق سے ہم یہ کیوں مان رہے ہیں کہ نہیں اس نے لاز بنا دیا اور اب وہ آرام سے بیٹھ گیا, اس کا بھی دخل ہے؟ نہیں, لاز اس نے بنا دیے, اور پھر اچھا آپ یہ بتائیے پھر اس کا کیا دخل ہے؟ اس نے تو لاز سارے بنا دیے, اب کس طرح کا دخل رہ گیا دنیا میں اس کا؟ ایگزیکٹلی اس کا وہی جواب ہے جو آپ جواب دیں گے کہ اب گورنمنٹ کا کیا دخل ہے لاز بنانے کے بعد. نہیں, گورنمنٹ کا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بتایا ہے کہ آپ ہیلمٹ پہن کے چلیں, اب آپ نہیں چلیں گے تو آپ کو چالان کر دے گی پولیس. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے کسی کا مال نہ چھینیں, اور اگر آپ چھین لیتے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کریں گے.
اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کریں گے، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ دنیا میں نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے دنیا میں بھی کریں، ہمیں معلوم نہیں ہے. کیا ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے، سن لیجئے میری بات، ایک آدمی کے ساتھ کوئی چیز بری ہوتی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ برائی اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہو جو اس نے ماضی میں کبھی کیا ہو، لیکن اس کو اب اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی گناہ کا نتیجہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے جو برائی اس کے ساتھ ہوئی ہے. بچے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ایک عام بات کر رہا ہوں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ، ایسا ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں. بچے کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا، 5 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ مان لیجیے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. نہیں 5 سال کا بھی کوئی گناہ نہیں کرتا ہے. ہاں 5 سال کی بچی ہے اور اس کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر گورنمنٹ ہے تو وہ کچھ ایکشن لے گی، لیکن اللہ کیا ایکشن لے گا؟ ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو ایکشن لے گی وہ کس طرح لے گی؟ پہلے کیس چلے گا، سب سے پہلے تو گرفتار ہوگا، وہ پہلے تو گرفتار ہوگا، کیس تو جب ہی چلے گا نا. جی پہلے گرفتار ہوگا، پھر اس کے بعد کیس چلے گا. اب کیس میں لگے سال 2 سال 10 سال جتنے بھی ہیں، اس کے بعد سزا ملے گی، پھر سزا نافذ ہوگی، رائٹ؟ بالکل صحیح. مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کچھ اور کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی گرفتار کرتا ہے ریپسٹ کو، اور وہ یہ گرفتاری ضروری نہیں ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے تو یہ اس کی گرفتاری ہے. اب وہ گرفتار ہو کر پہنچ گیا خدا کی جیل میں، اس پہ کیس چلے گا؟ یہ چیزیں تو بلیور کے لیے ہیں، نان بلیور کیسے اس چیز کو مانے؟ کیا موت حقیقت نہیں ہے؟ نہیں، موت تو حقیقت ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جو ہے سبھی کی آنی ہے، وہ تو لیونگ بینگ ہے، کوئی بھی لیونگ بینگ ہے وہ تو مرے گی، صحیح، نیچرل ہے. تو اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے مانیں کہ مرنے کے بعد خدا کے پاس ہی پہنچیں گے، انصاف قائم ہوگا، یہ کیسے مانیں؟ نہیں، میرا سوال تو سارے سوال میرے مرنے سے پہلے کے ہیں. اوکے، میرا سوال زندگی سے ہے، جڑا ہے، زندگی کے بعد کیا ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کی ساری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ خدا کا دخل یہاں پر کیا ہے دنیا میں؟ میں نے بار بار اس کا جواب دیا ہے کہ خدا کا دخل یہ ہے کہ اس نے اس نظام کو باقی رکھا ہوا ہے. وہ دیکھیے خدا کی ایک صفت ہے قیوم. مولانا صاحب، نظام کو باقی رکھا ہوا ہے، بالکل صحیح کہا، لیکن ایک کامن مین کو اس نظام کے باقی رہنے سے کیا فائدہ؟ یہ ایک الگ سوال ہو گیا. دیکھیں ایک سوال جو ہے نا ایک رہے تاکہ مجھے جواب دینے میں آسانی ہو. اب آپ اگر ادھر ادھر جاتے رہے گے تو پھر بات میں مزہ نہیں آئے گا. میں آپ کو شاید سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ سوال. میں نے پھر سے دوسرا سوال یہ بالکل نہیں ہے. میرا سوال یہی تھا کہ دنیا میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اگر دخل ہے تو اس کے عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اسی کا، کیونکہ عام آدمی کے حصے میں تو وہی تو مطلب وہ تو اتنا ہی مظلوم بنا رہتا ہے، اس کے ساتھ تو ہمیشہ ناانصافی ہی ہوتی ہے. اچھا ایک بات بتائیے، اگر آپ کا زندہ رہنا خدا کی وجہ سے ہو تو کیا خدا کا دخل آپ کی زندگی میں ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. تو اگر اس پوری کائنات کا زندہ رہنا خدا کی وجہ سے ہے تو پھر پوری کائنات میں خدا کا دخل ہوا؟ بالکل ہوا. لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ دخل کے لیے ہم یہ طے کریں کہ دخل ہونا نہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ خدا میرے ایک کام میں رکاوٹ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے؟ ہم یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ دخل ہونے کا یہ مطلب ہے؟ تو پھر کیا ہے کہ دخل ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا، وہ اس نظام کو چلا رہا ہے اسی طریقے سے، اسی سسٹم کے مطابق جس سسٹم کے مطابق اس نے اس نظام کو بنایا. یعنی اس نظام کا باقی رہنا، اس کا سروائیول، یہ خدا کے دخل سے ہے. جیسا کہ آپ کا زندہ رہنا خدا کی مرضی سے ہے، ورنہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. آپ کا اب ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے LLB کیا ہوا ہے، آپ کے کلاس میں سے کتنے لوگ LLB کر کے آپ کے ساتھ فارغ ہوئے تھے، گریجویٹ ہوئے تھے؟ ہوں گے کم سے کم 400-500 لوگ. 400-500 لوگ ہوں گے. اس سال انڈیا میں کم سے کم 100-1.25 تو ایڈوکیٹ بنے ہوں گے جس سال آپ بنے تھے. جی کم سے کم 10 لاکھ لوگ بنے ہوں گے. کم سے کم 10 لاکھ لوگ بنے ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے.
ان سب لوگوں میں سے 10 لاکھ لوگوں میں سے کم 15-20 ہزار ایسے تو ہوں گے نا جنہوں نے ایک جیسی محنت کی ہوگی. بالکل ہے نا. لیکن اس ایک جیسی محنت کے باوجود آپ اگر ان 10-15 ہزار لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو لگے گا ہر ایک کی زندگی الگ ہے. کوئی زیادہ پیسے کما رہا ہے, کوئی کم پیسے کما رہا ہے, کوئی زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے, کوئی کم خرچ کر رہا ہے, کوئی کسی کو خرچ کرنے پڑ رہے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے, کوئی بیماری آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی. تو یہ جو رزق آپ کو ملا ہے, حالانکہ پڑھائی آپ کی ایک ہی ہے لیکن رزق الگ الگ ہے, اپرچونٹیز الگ الگ ہیں. یہ کون دے رہا ہے؟ یہ خدا دے رہا ہے. یہ خدا کا دخل ہے اس کائنات میں. خدا نے رزق کو انسان کے اختیار میں نہیں دیا ہے, خدا نے رزق اپنے اختیار میں رکھا ہے. اور صرف میرا اور آپ کا رزق نہیں بلکہ اس کائنات کی ایک جاندار کا رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اور ہر جاندار کو جتنا رزق اس کے لیے ہے اتنا مل رہا ہے. جب رزق ختم ہو جاتا ہے وہ جاندار مر جاتا ہے. نہیں تو جن 15,000 لوگوں نے ایک طرح کی محنت کی لیکن اس کو ان کو جو رزلٹ ہے ایک جیسا نہیں ملا. ہاں تو کیا خدا جو ہے انصاف پسند ہے؟ اچھا, اب یہ جو آپ نے پھر ایک اور سوال کر لیا. ابھی یہ بات یہ تو طے ہو گیا نا کہ خدا کا دخل جو ہے وہ رزق کے معاملے میں ہے, یہ تو طے ہو گیا. چلے اب انصاف کی بات بعد میں کریں گے, یہ طے ہو گیا. ہاں, اگر یہ مان لیں کہ خدا کا اختیار رزق میں ہے, ٹھیک, اور تو کیا وہ انصاف پسند ہے؟ ٹھیک. ہم نے جب یہ مان لیا کہ خدا کا اختیار رزق میں ہے, اب سوال یہ کہ اس نے ایکول رزق کیوں نہیں دیا, ہے نا. یہ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. مان لیجئے 2 ایڈوکیٹ ایک ساتھ انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف شروع کی. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی تنخواہ دی, ایک ہی تنخواہ پہ لگایا کہ بھائی دونوں سال میں 1 لاکھ روپے کمائیں گے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. اب لیکن ایک جو ایڈوکیٹ تھا اس کا انتقال ہو گیا 60 سال کی عمر میں, دوسرا ایڈوکیٹ تھا اس کا انتقال ہوا 70 سال کی عمر میں. تو جو 70 والا ہے اس کو 10 لاکھ روپے زیادہ ملے کہ نہیں ملے, اس کا رزق زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں, یہ بات نہیں ہوئی تھی مولانا صاحب. کیوں؟ بات یہ تھی کہ جو 60 سال تک, دونوں کی 60 سال تک ہی اگر کاؤنٹ کیا جائے, ہاں, تو ایک آدمی نے مفلسی میں بتایا زندگی, اور ایک آدمی نے خوب پیسے کمائے. نہیں, وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ کو دے رہا ہوں. آپ کو میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن دے رہا ہوں کہ فرض کر لیں کہ دونوں آدمیوں کی تنخواہ 1 ہی لاکھ روپے ہے نا. ایمان لی ایک طرح کی محنت کی, دونوں کی تنخواہ بھی ایک لگی, ایک ہی دن دونوں کی جاب لگی, مان لیں ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, ٹھیک. لیکن ایک کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہوا, دوسرے کا 70 سال کی عمر میں ہوا. تو چونکہ پوری زندگی ایک دانہ برابر ملتا رہا, دونوں کو ہر چیز برابر ملی, مفلسی بھی ایک جیسی رہی, امیری بھی ایک جیسی رہی, پریشانیاں بھی ایک جیسی رہی, ایک دم ایکول ہر چیز. ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے یہ. لیکن ایک کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہو رہا ہے, ایک کا انتقال 70 سال کی عمر میں ہو رہا ہے. تو کیا جو 70 سال والا ہے اس کو 10 لاکھ روپے زیادہ ملے یا نہیں ملے؟ ملے, بالکل ملے. اب انصاف کیا ہوگا؟ انصاف اگر وہ یہ کہے گا کہ خدا یہ تو ناانصافی ہے, اس کو 10 لاکھ روپے زیادہ ملے, مجھے 10 لاکھ روپے کم ملے ہیں, لہٰذا میری عمر بھی 70 سال ہی ہونی چاہیے. تو اب آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں خدا سے کہ جتنے بھی کالج سے ایک ساتھ گریجویٹس ہوں سب کی عمر ایک بھی ہو. اگر سب کی عمر ایک ہوگی تو پھر ڈیمانڈ آگے چلے گی کہ جس طریقے سے فلاں آدمی مر رہا ہے, سن لیجئے, فلاں آدمی مر رہا ہے اسی طریقے سے میں بھی مروں, کاز بھی ہمارا ایک ہی ہو, تو پھر کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو نظام ہے وہ ہمیشہ وہ انٹرپٹ ہو جائے گا, جبکہ خدا کا جو نظام ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا اس کو انٹرپٹ نہیں ہونا ہے. نہیں, آپ یہ جو سچویشن آپ نے کریٹ کی اپنے حساب سے کریٹ کی. چلے ٹھیک ہے, آپ اپنے حساب سے کر لیں. میں تو صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ رزق میں کمی اور زیادتی انصاف اور ناانصافی کا پیمانہ نہیں ہے, بلکہ رزق میں کمی اور زیادتی کاز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے ہے. نہیں تو اس میں دیکھیے, جو آپ تھوڑا سا میں اس میں تبدیلی کرنا چاہوں گا, کر لیجئے. میں چاہتا ہوں کہ 60 سال, دونوں کی عمر بھی 60 سال تھی, ٹھیک, لیکن ان 60 سالوں میں
ایک نے کم پیسے کمائے، ایک نے زیادہ کمائے، ٹھیک، ایک یہ سچویشن مان لیتے ہیں، چلیے یہ والی مان لیں. سوال یہ ہوتا ہے اور اختیار اللہ کا تھا کہ ایک کو کم رزق دیا، ایک کو زیادہ دیا. اب میرا سوال ہے کہ کیوں ایسا کیا؟ ٹھیک، اب اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے، سن لیجئے، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. اسی والی سچویشن کو لے لیتے ہیں، ایک کو زیادہ پیسے دیے اور ایک کو کم دیے. جس کو کم، دونوں نے ایک طرح کی محنت کی. اللہ تعالیٰ اگر یہ کہے کہ دیکھو میں تمہیں یہاں رزق کم دے رہا ہوں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم صبر کرو، اور اس صبر کا ثواب میں تم کو آگے دے رہا ہوں، آگے چل کر اس کمی کو میں پورا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ ایک خراب ڈیل ہے؟ یہ ایک بلیور کے لیے ایک اچھی ڈیل ہے، ایک بلیور کے لیے اچھی ڈیل ہے، بالکل صحیح. اور ہم جب بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پر یہ والا جو سوال کر رہے ہیں نا، یہ والے جو کانورسیشن ہے، یہ اس آدمی سے ہو رہا ہے جو آلریڈی خدا کے وجود کا بھی قائل ہو چکا ہے، جو خدا کی قدرت کا بھی قائل ہو چکا، اس کے ارادے کا بھی، اس کی تقدیر کا بھی، اور قیامت کے قائم ہونے کا بھی قائل ہو چکا. ہم اس آدمی سے بات کر رہے ہیں، چونکہ جو آدمی خدا کو مانتا ہی نہیں، اس سے یہ بات کرنا بیکار ہے. بالکل بالکل ٹھیک. تو اس لیے اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کی اگر رزق کی کمی ہے، اور یا کسی کی مال کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اس کے گھر میں کوئی جانی مالی نقصان ہوا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور اللہ یہ اعلان کرتا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہم تمہیں اس طریقے سے آزمائیں گے، اور پھر جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین. اور اللہ کے صابرین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا ریوارڈ دے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ صابرین کو پورا دے گا، اس کی کوئی حساب نہیں ہوگا، اتنا دے گا. تو مجھے بتائیے کہ ایک آدمی جو خدا کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، خدا کی قدرت کو مانتا ہے، اس کے لیے یہ خراب ڈیل نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر کوئی ڈیل ہو نہیں سکتی. بالکل بالکل صحیح بات ہے، مطمئن کر دیا آپ نے. چلیں الحمدللہ. جی، تو اب اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو تو کسی اور نشست میں انشاءاللہ بات کر لیں گے. فی الحال اسی پر آپ کا معافی چاہتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں ہدایت کا دوسروں کے لیے ذریعہ بنائے. میں ایک چیز ہمیشہ کچھ لوگوں سے جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں، اور وہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اس کو جو ہے تھوڑا سا ذہن پر اس پر ذہن لگائیے گا، غور کیجیے گا. وہ یہ کہ آپ کے پاس خدا کے علاوہ آپشن کوئی ہے نہیں. ٹھیک، اچھا، اب مان لیں ایک آدمی جس کو خدا نے یہ اپرچونٹی دی تھی کہ وہ اس کا ماننے والا بنے، ایک وہ مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا، اس کو اسلام سے واقفیت تھی، خدا کو جانتا تھا، رسول کو جانتا تھا، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے تھیں، لیکن اس نے خدا کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اب محض اپنی لمیٹڈ ریشنلٹی کے چکر میں، ٹھیک ہے، جو جس چیز کو آپ بہت ریشنل سمجھ رہے تھے، ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے مطمئن کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ریشنلٹی میں فرق ہے. تو آپ نے اپنی لمیٹڈ ریشنلٹی کے چکر میں اس خدا کا انکار کر دیا. کل کو جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی اور آپ کے سامنے دو ہی آپشن ہوں گے، ایک آپشن تو یہ ہوگا کہ بھائی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو اب خدا کو اس دنیا میں مانو نہ مانو برابر ہے، کوئی نقصان تو ہوا نہیں. صحیح بات. لیکن اگر آنکھیں بند ہوئی اور اس کے بعد پتا چلا کہ خدا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ تب تو بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا، اور اس ڈیمیج کو آپ ریکور نہیں کر سکتے ہیں. لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ایک انسان خدا کا سچے دل سے قائل ہو. عافیت اور یعنی بہتری خیر اسی میں ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہو تو مجھے بتا دیجیے. کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں ریشنلٹی کی بنیاد پر. جی بالکل صحیح. تو یہ ساری باتیں جو آپ نے کہیں بالکل مطمئن کیا آپ نے جی. لیکن کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کام کول اینڈ کلیکٹڈ مائنڈ کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں. اس کے لیے جو ہے آپ بہت زیادہ جو ہے سرین ہونا چاہیے، کام اینڈ کول رہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جیسے جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم سب کی انا میں ٹکراؤ ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جی ہاں. اور اتنا سنت بن کے جو سینٹ ہے وہ فرشتہ بن کے ہم لوگ رہ نہیں پاتے. بالکل صحیح ہے. جی
تو یہاں پر آدمی جو ہے کوئی جو دولت میں زیادہ ہے اور جو دولت میں کم ہے، ان کی جب انا میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں کہیں نہ کہیں بیس لیس ہو جاتی، وہ آدمی کو گھوم پھر کے بات صرف دولت پہ ہی آ جاتی۔ بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح جگہ آپ پہنچے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ دولت کا جو لالچ ہے اور جو انا جس کو آپ کہہ رہے ہیں انا، یہ کوئی اچھی کوالٹی تو ہے نہیں؟ نہیں، بالکل اچھی کوالٹی نہیں ہے، تو لیکن آپ ہاں اس کے وجود سے انکار نہیں کرتے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، بالکل ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک خراب کوالٹی جو ہے وہ ہمارا فیوچر، آخرت ہماری طے کرے، ہمیں اس خراب کوالٹی سے بچنا چاہیے، نہ کہ اس خراب کوالٹی کو اپنے اوپر حاوی کر لینا چاہیے۔ صحیح ہے، وہی تو میں نے کہا اس کے لیے بہت زیادہ کام اینڈ کول ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور چاہیے، نہ صرف یہ کہ کام اینڈ کول ہونا، ایک چیز کی اور ضرورت ہے، اور وہ ہے آنیسٹی، ایمانداری۔ وہ ایمانداری دوسروں سے نہیں، اپنے سے۔ دیکھیے کیسے، ایک بات بتائیں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں؟ نہیں، دنیا میں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں، اب جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے ریشنلٹی کی بنیاد پر خدا کے وجود پہ غور کیا، میں نے جنت جہنم کے وجود پہ غور کیا، میں نے آخرت کے وجود پر غور کیا، لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، مجھے تو سب غلط لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ خدا اور غیب کے تعلق سے سب کچھ جانتا ہے، حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے۔ تو بتائیے وہ آنےسٹ کہاں رہا اپنے ساتھ؟ بالکل صحیح۔ تو بنیادی طور پہلے تو اپنے آپ کو آنےسٹی آپ کے اندر لانی پڑے گی کہ بھائی نہیں، میں سب کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے اگر شک ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ اسی فیلڈ میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دن رات قرآن حدیث میں رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذہنوں میں سوالات نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ جب ہمارے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو ہم فوری طور پر ذہن میں یہ خیال اور یہ چیز، یہ عقیدہ رینیو کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے سوال آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں اگر ریسرچ کروں تھوڑی سی تو مجھے اس سوال کا جواب مل جائے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ بعض مرتبہ ہفتہ، بعض مرتبہ 10 دن، بعض مرتبہ 2-4 مہینے، اور کبھی کبھی سال 1.5 سال بھی لگے ہیں مجھے اس سوال کی تلاش کرنے میں، اور اس کا جواب مجھے مل گیا، اس طریقے سے ملا کہ میں مکمل طور سے مطمئن ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنی آنےسٹی کو نہیں چھوڑا۔